وہ رب سے اگلی دعا یہ کرتا ہے کہ مولا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے راستے پہ تو بہت سے آئے لیکن کچھ گمراہ ہو گئے جن کا ذکر آگے ہے، غیر المغضوب علیہم الضالین، تو ہم گمراہ نہ ہو جائیں۔ گمراہ وہی ہوتا ہے گم راہ، جو راہ سے گم ہو جائے۔ وہ بندہ گمراہ ہونے سے، راہ پر ہے اور گمراہ ہونے سے وہ بچنا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے پھر اگلی یہ دعا مانگتا ہے جو اگلی آیت میں ہے کہ مولا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ ہیں، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ گویا اب ہمیں ایک چیز مل گئی، خود رب کائنات نے بتائی کہ انعام والوں کا جو راستہ ہے اسی پر چل کر، اسی کو پکڑ کر، انہی کا دامن تھام کر تم منزل مقصود تک، تم مطلوب تک پہنچ سکتے ہو، جس کی تم دعا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہو۔ اللہ کی وہ مدد آ گئی ہے، وہ کون سی ہے؟ اب ہم قرآن مجید ہی سے سوال کریں کہ وہ انعام والے لوگ کون سے ہیں جن کا ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر ہم دعا مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں انعام والوں کا راستہ عطا فرما، یہ اللہ کی مدد بن کر آئی ہیں، وہ کون سے ہیں؟ خود اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی ہے، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ وہ ہیں جن کو خود رب کائنات نے خود وضاحت فرما دی کہ یہ میرے انعام والے لوگ ہیں، اور یہ قیامت تک آتے رہیں گے سوائے نبیوں کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین بن کر آگے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو اس کے بعد اس قسم کا کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ کذاب ہے، کذاب اکبر ہے، لیکن وہ کبھی بھی نعوذ باللہ نبی نہیں ہو سکتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ ہاں صدیقین، شہداء اور صالحین قیامت تک آتے رہیں گے، آئے ہیں۔ کچھ کو یہ، کچھ کے اندر تینوں صلاحیت ہوتی ہیں، وہ شہید بھی ہوتے ہیں، وہ صدیق بھی ہوتے ہیں، اور صدیق جو ہوتا ہے وہ صالحین میں تو ہوتا ہی ہے، جیسے کہ امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، 12 امام، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا عمر، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو یہ انعام والی ہیں۔ اور اسی طرح اس کے بعد بھی آپ دیکھیں اولیاء کاملین آتے گئے صالحین میں، تو یہ انعام والے ہیں جن کو ہم نے پکڑنا ہے۔ اگر ہم نے منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ وسیلے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ ان وسیلوں کو پکڑو تو تم اپنی جو تم رب سے مدد چاہتے ہو، یہ ہے رب کی مدد، اب ان کو پکڑ کر تم اس راستے پر چلو گے تو تم مطلوب تک پہنچ جاؤ گے، کیونکہ تم اگر اکیلے چلو گے تو شیطان ہماری کچھ کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے شیطان ہمیں بہکا سکتا ہے اور سیدھے راستے سے بہکا سکتا ہے، اس لیے ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ جب آپ کسی راستے پہ نکلیں گے اور اگر اس راستے پہ آگے خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگی ہے، تکلیف ہے، اندھیرا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اور آپ کو راستہ بھی اگر معلوم نہ ہو، صحیح راستہ معلوم نہ ہو، صحیح سمت بھی معلوم نہ ہو، چڑھ تو گئے آپ راستے پر، آگے کا نہ پتہ ہو، تو پھر آپ کو اس وقت اس راستے پہ چلنے کے لیے اس بندے کی ضرورت ہوگی جو راستے سے واقف بھی ہو، راستے سے واقف بھی ہو، اس بات پہلی چیز ہے وہ راستے پہ واقف ہو، پھر اس کے اندر کوئی خوف و ہراس نہ ہو، خطرہ نہ ہو، ڈرپوک نہ ہو، وہ ہر خطرے کا مقابلہ کرنے والا ہو، آپ اس کو دامن پکڑ کر پھر منزل تک پہنچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں فرماتا ہے؟ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ولی لوگ وہ ہیں، پیر و مرشد وہ ہیں جن پر نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ خطرہ ہوتا ہے، ان کو ہدایت کے راستے کا پتہ بھی ہوتا ہے، نالج بھی ہوتا ہے۔ ہاں اب یہاں یہ بات ہماری دوسری ہمیں سیکھنی چاہیے کہ دیکھیں ہر ایرے غیرے کو پکڑ کے پیر نہیں بنا لینا۔ وہ کیسا پیر ہے؟ پیر وہ کیسا مرشد ہے جس کو ارشاد فرمانا نہیں آتا؟ کیا ارشاد فرمائے گا وہ؟ مرشد اگر ارشاد سے ہے تو وہ کیا ارشاد فرمائے گا؟ ارشاد کا مطلب ہے دین کی باتیں، اسے خود دین کی باتیں آتی نہیں ہے، وہ ارشاد کیا فرمائے گا؟ خود ہدایت کے قابل ہے اور وہ تمہیں کیا ہدایت دے گا؟ پیر پیرو جس کی پیروی کی جائے اس کی کیا پیروی کریں گے؟ جس کو خود نہیں پتا کہ نماز کے کون سی چیز نماز میں اندر ہمیں چھوٹ جائے تو ہم پر جو سجدہ سہو ہے وہ ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے کیا مصارف کیا ہیں، اور زکوٰۃ ہم نے کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، اور کتنی بنتی ہے ہمارے مال کے حساب سے، اور کس مال پر بنتی ہے،
بہل غیر جتنے بھی اسلام کے فرائض ہیں وہ ان کے جو باریکی کا علم ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے، بلکہ آج کا باریکی کا کیا ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ چیز فرض بھی ہے یا نہیں، فرض علم نہیں ہے، واجب علم نہیں ہے، سنت اور مستحبات کی دور کی بات یہ، اور حرام کا علم لوگوں کو نہیں ہے کہ یہ چیز حرام ہے۔ سگریٹ پینے والوں کو بھی لوگ پیر بنا لیتے ہیں، اور اسی طرح نماز نہ پڑھنے والوں کو بھی لوگ پیر بنا دیتے ہیں، قرآن مجید سیدھا پڑھنا آتا نہیں ان کو بھی لوگ پیر بنا لیتے ہیں، قرآن مجید کو یعنی صحیح طور پہ پڑھ نہیں سکتے۔ تو اس معنی مفہوم جاننا تو دور کی بات ہے، خالی قرآن مجید ناظرہ وہ نہیں پڑھ سکتے، اور ان کو لوگ اپنا پیر و مرشد بنا دیتے ہیں۔ وہ خود ان کو ضرورت ہے کہ وہ کسی کو اپنا پیر و مرشد بنائیں، لیکن وہ گمراہ لوگ ہیں، ان کو کبھی بھی پیر و مرشد نہ بنائیں جو نماز سے دور بھاگے، جو سگریٹ پیتے ہیں اور اس طرح کے اپنی کرامات دکھانے کے چکروں میں، اور وہ اپنے مرید بڑھانے کے چکروں میں اور پیسے کے چکروں میں جو ہے پیری مریدی شروع کر دیتے ہیں، اور شہرت کے چکروں میں پیری مریدی شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں سے بچنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے پیر و مرشد چننا ہے، انعام والے لوگوں کو چننا ہے، لیکن کن کو چننا ہے؟ جو ہمیں اس راستے کا نالج بھی دے، علم بھی دے، ہم جہاں سے بہکیں وہ ہمیں بتائیں یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، نماز یوں صحیح ہے یوں غلط ہے، روزہ یوں صحیح ہے یوں غلط ہے، حج یوں صحیح ہے یوں غلط ہے، زکوٰۃ کے یہ مصارف ہیں، زکوٰۃ یوں دو گے نہیں قبول ہوگی، یہ صحیح ہے، اب اس سے آپ آگے جائیے تو فرض جو چیزیں ہم پر میں ان کا ذکر کر رہا تھا، ارکان اسلام کا ذکر کر رہا تھا۔ تو اب مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ ایک بندہ خود اس کا نالج نہیں ہے وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری بدبختی ہے کہ آج کے دور میں ہمارے سامنے ہیں کہ کتنے ایسے گمراہ پیر ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے آئے ہیں، 2 نمبر پیر بنے ہوئے، لیکن ہم ہدایت حاصل نہیں کر رہے، یہ چیز دیکھ کر بھی کہ وہ لوگ جو ہے وہ دین سے دور ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے، پھر بھی ہم انہی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ وہ راستہ ہے جس پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے کہ پیر بن کے بیٹھا ہوا ہے اور گمراہ کرتا جا رہا ہے۔ ہم نے پیر چننا ہے لیکن انعمت علیہم، اور وہ جو ہمیں واقعی قرآن مجید کا نالج دے سکے، قرآن مجید کے علم سے روشناس کر سکے، حدیث بتائے، جو ہمیں فقہ کا علم عطا کرے، وہ ہوتا ہے اصل پیر۔ اور پیر کی ضرورت کیوں ہے؟ پیر کی ضرورت بہت ہے۔ یہ سب نے میرے بلب لگا ہوا ہے، یہ روشنی دے رہا ہے مجھے، اب اس نے مجھے کمرے کو منور کیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے سب کچھ صحیح نظر آ رہا ہے، کون سی کتاب ہے، کون سی شیلف ہے، کون سا یہ ڈائس ہے، یہ بال پوائنٹ اور پینسل وغیرہ ہیں، اور یہ میرے استاد محترم میرے پیر و مرشد کی یہ تصویر ہے۔ تو یہ اس بلب کی وجہ سے، اب یہ اس بلب کو اگر اس کا کنٹیکٹ کاٹا جائے تو کیا یہ روشنی دے گا؟ نہیں۔ اس کا یہ جو کرنٹ ہے اس کو کہیں سے مل رہا ہے، پھر وہ کرنٹ اگر آپ ٹرانسفارمر میں چلے جائیں تو وہ بھی پیچھے، پھر آپ پیچھے جائیں گے تو جہاں پر بڑا سینٹر ہے، گریڈ اسٹیشن ہے، یہ وہاں سے آ رہا ہے، وہ بڑے گریڈ اسٹیشن سے آ رہا ہے، اور اس طرح کرتے کرتے آپ ان کے ہیڈ تک پہنچ جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اگر راستے سے کنٹیکٹ کاٹ دیا جائے، کہیں سے بھی تار کاٹ دی جائے، تو پھر یہ روشنی، یہ نور، یہ ہدایت مجھے نہیں ملے گی۔ ایسے ہی جو پیر و مرشد ہوتے ہیں نا، تو وہ پیر و مرشد ان کا ہاتھ کسی اور پیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس طرح کرتے 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 وہ صحابہ تک، مولا علی تک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ کرنٹ ہمارا، یہ نور، یہ فیض پہنچتا ہے، اور اسی لیے پیر و مرشد کی ضرورت ہے۔ جو پیر و مرشد حضور کی حدیث سے واقف نہ ہو تو کیسے بتا سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ تو اس لیے جب پیر کو چنیں، جس کے لیے آپ یہاں پر سورہ فاتحہ میں دعا کر رہے ہیں، انعمت علیہم، انعام والے لوگوں کا راستہ، انعام والے لوگ نبیین بھی ہیں، لیکن نبیوں کو آپ ابھی نہیں پا رہے، یعنی اپنے سامنے بظاہر نہیں پا رہے، ہدایت ان کی ہے، نالج ان کا ہے، علم آ گیا ہے، لیکن اس پر آپ پتہ ہے کہ یہ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن لوگ کیوں نہیں پھر پڑھ رہے؟ تو یہاں پر ضرورت ہے پیر و مرشد کی، جو تمہیں انگلی سے پکڑ کر سیدھے راستے پر لگائے، اور وہ اب بھی موجود ہیں، اور قیامت تک یہ ہدایت والے جو اللہ کے ولی لوگ ہیں یہ آتے رہیں گے، اور ہم نے ان کا دامن پکڑنا ہے۔ اگر ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا ہے، صحابہ کی سنت پر عمل کرنا ہے، ہم نے منزل مقصود تک پہنچنا ہے، اپنے مطلوب تک پہنچنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی ولی کامل کو تلاش کریں، اور ولی کامل کو تلاش کرنے کے لیے اگر کرامات دیکھ کر تلاش کریں گے تو آپ ہدایت پر نہیں ہوں گے۔ آپ ولی کامل کی تلاش کریں تو اس کا علم دے کر اور اس کا عمل دے کر
کر وہ سنت پر کتنا عمل کرتا ہے اور اس کے پاس خود کتنا علم ہے، وہ کتنی کون کون سے معاملات میں ہماری ہدایت کر سکتا ہے. یہ چیز دیکھیں، جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہو، جتنا زیادہ نالج ہو، قرآن مجید کا جتنا زیادہ علم ہو، وہ قرآن مجید پر کام کیا کر رہا ہے، دین مبین پر وہ کام کیا کر رہا ہے، جس کے پاس یہ جتنا علم ہوگا اور پھر دیکھا جائے اس کا خود عمل بھی کیا ہے، وہ خود بھی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. تو یہ چیز دیکھیں، پھر آنکھیں بند کر کے ایسے پیر کی بیعت کر لیں. لیکن جو کرامات دکھانے کے چکروں میں اور اپنی کرامتوں کا ذکر کرتا رہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، ایسے پیر کو پیر بنانا یہ گمراہی ہے. یہ ہر دھرم لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو صحیح حضور کے چاہنے والے صحابہ آئے ہیں، وہ کرامات دیکھ کر تھوڑے ہی آئے ہیں. ابو بکر صدیق حضور کی کوئی معجزہ دیکھ کر تھوڑا ہی آئے ہیں. مولا علی نے حضور کا معجزہ دیکھ کر تھوڑا اسلام قبول کیا ہے. حضرت عمر نے حضور کا معجزہ دیکھ کے اسلام قبول نہیں کیا. لیکن جنہوں نے معجزہ ابو جہل نے دیکھا تھا، قبول کیا تھا، لیکن اس نے تو کہا تھا میری کنکریاں میری مٹھی میں بولے. تو معجزات دیکھنا ہر دھرم، کرامات دیکھنا ہر دھرم لوگوں کا، جاہل لوگوں کا کام ہے. جو اہل علم لوگ ہیں وہ عمل دیکھتے ہیں، وہ علم دیکھتے ہیں. اور جو علم کے متلاشی لوگ ہیں، جو راہ ہدایت پر چل کر منزل مقصود تک پہنچنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے دین کا جو علم ہے وہ بھی حاصل کریں اور کسی ولی کامل کا دامن بھی پکڑیں جو ہمیں شیطان کے ہتھکنڈوں سے بچا کر منزل مقصود تک پہنچائے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.